الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق الله العظيم. ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معالی الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ یا کریم اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا شفیعنا عند اللہ. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم ہماری آج کی حاضری کو قبول فرمائیں. جو کچھ ہم عبادت کریں اللہ رب العزت اسے قبول فرمائیں. جو کچھ قدم چل کر کے ہم یہاں پہنچیں اللہ رب العزت ہر قدم پر نیکیاں عطا فرمائیں، ہر قدم پر گناہوں کو معاف فرمائیں، ہر قدم پر درجات کو بلند فرمائیں، اور اللہ رب العزت مزید نیکیوں کی ہمیں توفیق رفیق عطا فرمائیں. اور جو وقت خاص اور وقت مستجاب اس نے رکھا ہے، جو دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، آج کے دن میں اللہ رب العزت نے اپنے انعام و اکرام کی بارش فرمائی ہے اور مسلمانوں پر یہ فضل فرمایا ہے، کرم فرمایا ہے کہ وہ اس وقت میں ان کی ہر جائز دعا کو پورا کرتا ہے اور قبول فرماتا ہے. تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم ہمیں وہ وقت نصیب فرمائیں، وہ سعادت سعید ہمیں عطا فرمائیں اور ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں. میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ آیت کریمہ سورہ تکاثر کی پہلی اور دوسری آیت کریمہ ہے. سورہ تکاثر پارہ نمبر 30 کی صورت ہے اور بہت مختصر اور چھوٹی صورت ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے دنیا میں اور دنیاوی امور میں مشغول ہو جانے والے، مستغرق ہو جانے والے، ڈوب جانے والے اور صرف اسی میں لگے رہنے والوں کی مذمت بیان کی ہے اور اس عمل کی مذمت بیان کی ہے. یعنی صرف دنیا میں لگے رہنا، مشغول ہو جانا اور آخرت سے بے پرواہ ہو جانا اور امور آخرت سے غافل ہو جانا اور ہرگز اس کی طرف کوئی التفات و توجہ نہ کرنا. ان کا جو کچھ عمل ہو وہ محض دنیا کے لیے ہو، دنیا کے حصول کے لیے ہو اور ان کے کسی بھی عمل کے پیچھے آخرت کی کوئی طلب نہ ہو، آخرت کی کوئی طلب نہ ہو. اللہ رب العزت نے اس صورت مبارکہ میں یہ بیان فرمایا ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ جو ایسی حرص کرتے ہیں، لالچ کرتے ہیں اور اس میں مستغرق رہتے ہیں، ڈوبے رہتے ہیں اور ان کے دل اسی حرص، اسی لالچ، اسی طمع میں رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ قبروں کا منہ دیکھ لیتے ہیں، حتیٰ کہ وہ قبروں کا منہ دیکھ لیتے ہیں. یعنی ان کا وقت مرگ پہنچ جاتا ہے، موت کا وقت ان کا قریب ہو جاتا ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اور یہی حرص، یہی طمع، یہی لالچ ان کے دلوں میں بسا رہتا ہے اور آخرت سے ان کو کوئی پرواہ، آخرت کی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. اس سورہ مبارکہ کی جو آخری آیت پاک ہے اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایسے لوگوں سے ان نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھا جائے گا. جی، اس نعیم کے بارے میں، ان نعمتوں کے بارے میں ضرور ان سے پوچھا جائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں پروردگار عالم
ہمیں دنیا کی حرص، اس کے لالچ اور اس کے طمع سے معمول و محفوظ فرمائے، آمین۔ اور اللہ رب العزت ہمیں شکران نعمت کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ کفران نعمت سے معمول و محفوظ فرمائے، آمین۔ اور ہم جو کچھ دنیا طلب کریں، جو کچھ بھی دنیا طلب کریں اور جو کچھ بھی دنیاوی نعمتیں ہم کو حاصل ہوں، اللہ رب العزت ہمیں اس کے حصول کا جو مقصد ہے وہ صرف اور صرف آخرت کی طلب ہو، آخرت کی چاہت ہو، آمین۔ آخرت کی خواہش ہو۔ یہ نعمت اللہ تعالیٰ ہم کو ضرور عطا فرمائے۔ سورہ تکاثر کی میں نے تلاوت کی۔ تکاثر کے معنی آتے ہیں تفاخر کے۔ تکاثر کے معنی آتے ہیں تفاخر کے۔ اس سورت کی پہلی آیت الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، الہاکم، الہا یلہی، الہا کے معنی آتے ہیں غافل کر دینا۔ الہا کے معنی آتے ہیں غافل کر دینا۔ الہا کے معنی کیا آتے ہیں؟ غافل کر دینا، لاپرواہ کر دینا، مشغول کر دینا، غافل کر دینا، مشغول کر دینا۔ تو الہاکم التکاثر، تم کو غافل کر دیا۔ الہاکم، تم کو غافل کر دینا۔ غافل کر دیا۔ کس چیز نے غافل کرا؟ تکاثر میں۔ کس چیز نے غافل کیا؟ تکاثر نے۔ کتنا غافل کیا؟ تکاثر نے کتنا غافل کیا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، یعنی دنیا سے رخصت ہو۔ دنیا نے زیادہ طلبی نے مال کی، اولاد کی، جاہ و حشمت کی، شہرت کی، اس طلب نے، اس زیادہ طلبی نے تمہیں اس قدر غافل کر دیا کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، دنیا سے رخصت ہو گئے، اور یہی چاہت، یہی لگن اور یہی خواہش دل میں لے کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے کہ میرا مال بڑھ جائے، میری اولاد بڑھ جائے، میرا کنبہ بڑھ جائے، میرا قبیلہ بڑھ جائے، میرا خاندان بڑھ جائے، میرے رشتہ دار بڑھ جائے، میرا مال بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری شہرت بڑھ جائے، اور اس کے پیچھے مقصد صرف اور صرف فخر ہے، فخر و مباحات، دوسرے پر میں بڑھ جاؤں، مال میں بڑھ جاؤں، اولاد میں بڑھ جاؤں، عزت و شہرت میں بڑھ جاؤں، کنبے اور قبیلے میں بڑھ جاؤں، رشتہ داریوں میں بڑھ جاؤں، طاقت میں بڑھ جاؤں، پاور میں بڑھ جاؤں، کرسی میرے پاس ہو، اقتدار میرے پاس ہو۔ اس نشے نے اتنا غافل کر دیا کہ آخرت ہی کو بلا دیا۔ انسان اس نشے میں اتنا مست ہوا، اتنا دھت ہوا کہ اسے جو ہے وہ آخرت بالکل ایک دم آخرت کو بلا کر کے رکھ دیا۔ تو تکاثر کہتے ہیں تفاخر، تکاثر کہتے ہیں تفاخر، زیادہ طلبی۔ تمہیں غافل کر دیا کس نے؟ زیادہ طلبی نے، مال جمع کرنے کی زیادہ، جو مال جمع کرنے کی، اولاد جمع کرنے کی جو زیادہ طلب تھی، میرے پاس زیادہ سے زیادہ مال ہو، میرے پاس زیادہ سے زیادہ طاقت ہو، میرے پاس زیادہ سے زیادہ پاور ہو، اس سب نے تمہیں کیا کر دیا؟ غافل کر دیا۔ سورہ تکاثر کے بارے میں اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ایک سورت تلاوت کروں گا، اس سورت کو سن کر کے جو رو جائے، سورت کو سن کر کے جو رو جائے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ پھر اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکاثر تلاوت فرمائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں ایک سورت تلاوت کروں گا، جو اس سورت کو سن کر کے رو جائے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ کے رسول نے پھر سورہ تکاثر کی تلاوت فرمائی۔ سورہ تکاثر کی جب اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکاثر کی تلاوت فرمائی اور یہ فرما دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ میں ایسی سورت تلاوت کروں گا کہ جسے سن کر کے کوئی رو جائے تو اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا، اللہ اسے جنت میں۔ تو بعض صحابہ اکرام یہ سورت سن کر کے رو پڑے، بعض صحابہ اکرام یہ سورت سن کر کے رو پڑے، جیسے ہی انہوں نے اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ تکاثر کی تلاوت کرتے سنا
کیونکہ حضور نے فرمایا تھا میں ایسی سورت تلاوت کروں گا کہ جس سورت کو سن کر کے رو جائے تو اللہ جنت عطا فرمائے گا، جنت میں داخل کرے گا. تو صحابہ کرام رو پڑے سورت سننے کے بعد. لیکن ہاں ان میں کچھ صحابہ کرام وہ بھی تھے کہ جنہیں رونا نہ آیا، جنہیں رونا نہ آیا. تو جن صحابہ کرام کو رونا نہ آیا، جو اس سورت کو سننے کے بعد روئے نہیں، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں تو رونا آیا نہیں. آپ نے سورہ تکاثر کی تلاوت کی، بعض صحابہ رو گئے، ہمیں تو رونا نہیں آیا. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پھر سے یہ سورت پڑھوں گا، جسے یہ سورت سن کر کے رونا آ جائے اسے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا، اور جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے جیسا منہ ہی بنا دے، پھر اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ تکاثر کی تلاوت فرمائی. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم میں سے کوئی طاقت رکھتا ہے کہ 1000 آیتیں روز کی پڑھے؟ 1000 آیتیں روز کی پڑھے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ 1000 آیتیں روز کی پڑھنے کی طاقت؟ اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ تکاثر پڑھتا ہے اسے 1000 آیت پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. اسے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں سورہ تکاثر کی آپ فضیلت کو سمجھیے، سورہ تکاثر کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو سورہ تکاثر سن کر رو جائے، رونا نہ آئے تو رونے جیسا منہ بنائے، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے اور 1000 آیتوں کا ثواب عطا فرمائے. 1000 آیتوں کا ثواب عطا فرمائے. تو یہ سورہ تکاثر، تو اس میں مال جمع کرنا، اولاد زیادہ اور دوست و احباب زیادہ، رشتہ دار زیادہ وغیرہ وغیرہ، یعنی صرف دنیا کے حصول میں لگ جانا، صرف دنیا کی طلب، دنیا کی شہرت، صرف دنیا کے حصول میں، آخرت سے غافل ہو جانا. اس چیز کی مذمت اس صورت مبارکہ میں بیان کی گئی ہے. اس سورہ مبارکہ میں اس چیز کی مذمت بیان کی گئی ہے. دنیاوی زندگی ایک ہے، دنیاوی زندگی اور ایک ہے اخروی زندگی. ایک ہے دنیاوی زندگی اور ایک ہے زندگی. دو ہے نا، زندگی کتنی ہے؟ دو. ایک زندگی دنیاوی اور ایک مسلمان کے اعتقاد میں، مسلمان کے عقیدے میں زندگی کتنی ہے؟ دو. کتنی زندگی ہے؟ دو. ایک دنیاوی زندگی اور ایک اخروی زندگی. دنیاوی زندگی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ سورہ مبارکہ سورہ تکاثر جو میں نے آپ کو پڑھ کر کے ابھی بتائی، یہ دنیاوی زندگی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. کون سی بات ہو رہی ہے؟ کس کے بارے میں؟ دنیاوی زندگی. تو دنیاوی زندگی ہی انسان کو اخروی زندگی سے مشغول کرتی ہے. دنیاوی زندگی ہی انسان کو اخروی زندگی سے غافل کرتی ہے. دنیاوی زندگی اتنا غافل، اتنا مشغول کرتی ہے کہ انسان آخرت کا منہ دیکھتا ہے، قبر کا منہ دیکھ لیتا ہے، یعنی اخروی زندگی کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اخروی زندگی کی طرف، اس دار فانی سے دار بقا کی طرف وہ منتقل ہو جاتا ہے. دار بقا کی طرف وہ منتقل ہو جاتا ہے. دنیاوی زندگی، اخروی زندگی. دنیاوی زندگی کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 اٹھا کر کے دیکھیے. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20. سورۃ الحدید کی آیت نمبر 20 اٹھا کر کے آپ دیکھیے قرآن کیا فرماتا ہے؟ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. اعلموا، تم جان لو، اعلموا انما الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی 5 چیزوں کا مجموعہ ہے. دنیاوی زندگی 5 چیزوں کا مجموعہ ہے. آپ گنتے جائیے. لا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولهو وزینہ وتفاخر وتکاثر. لعب، لہو، زینت، تفاخر، تکاثر.
دنیاوی زندگی، ہاں یہ دنیاوی زندگی ہے. کیا کیا ہے دنیاوی زندگی میں؟ لہو و لعب، لعب و لہو، کہیں لہو لعب کہیں لعب لہو، لعب اور لہو، کھیل کود. دنیاوی زندگی کیا ہے؟ کھیل کود. کھیل کود کس کی شان ہے؟ بوڑھوں کی، بچوں کی؟ بچوں کا کام ہے کھیل کود کرنا. کھیل کود کرنا بچوں کا کام ہے. نہ سمجھو کا کام ہے کھیل کود کی زندگی میں لگنا. جنہیں سمجھ نہ ہو، جنہیں عقل نہ ہو، بہت چھوٹے بچے جنہیں پتہ ہی نہیں ہے زندگی کے بارے میں، انہیں کچھ پتہ ہی نہیں ہے، وہ کھیل کود میں لگے ہوئے راتوں دن. کھیل کود اس کے سوا کچھ نہیں ہے. ان کے بچوں کی زندگی میں کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے. اور وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں کھیل کود کے طور پر کرتے ہیں. آج تو آپ یہ دیکھیں کہ آج دنیا نے بہت ترقی کی ہے، دنیا نے بہت ترقی کی ہے، اسکول اور کالج نے بہت ترقی کی ہے، لیکن وہ اپنی اسٹارٹنگ سے آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے. ان کی جو پڑھائی ہوتی ہے نا جناب، وہ کھیل کود سے اسٹارٹ کرائی جاتی ہے. اسکول اور کالج کے اندر جو آج پڑھائی کرائی جا رہی ہے بچوں کو، کھیل کود کھلونوں کے ذریعے سے. یہی کرتے ہیں نا بچے ہمارے، جا کر کھیلتے ہیں کودتے ہیں. انہیں موقع دیا تھا کھیلنے کا، کودنے کا، سب کچھ کرنے کا موقع دیا. کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے. کیا مسلمان بچے کا یہ کام ہے کہ اسے ابتدا سے کھیل کود میں لگا دیا جائے جو دنیاوی زندگی ہے؟ نہیں. انہیں تو گھٹی میں پلایا جائے عشق رسول، بے شک. انہیں تو گھٹی میں پلائی جائے محبت رسول، انہیں گھٹی میں پلائی جائے اسلام اور ایمان کی محبت. قرآن کہتا ہے کہ دنیاوی زندگی کھیل کود ہے. لعب ہے، لہو ہے. لعب لہو دو چیزیں ہو گئی. کھیل کود ہے، زینت ہے. زینت کام کرنا کس کا ہے؟ زیب و زینت عورتوں کا کام ہے. کس کا کام ہے؟ عورتوں کا کام ہے. وہ تفاخر، فخر کرنا ایک دوسرے پر، یہ ہے دنیاوی زندگی. وہ تکاثر، زیادہ طلبی مال کی اور اولاد کی. فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت چاہنا، فخریہ انداز میں اسے بیان کرنا. اور جانتے ہو کیا قرآن کیا فرماتا ہے؟ اس سب کی مثال کیسی ہے؟ کمثل غیث اعجب الکفار نباتہ، اس بارش کے مثل ہے، اس بارش کے مثل ہے. اعجب الکفار نباتہ، کہ جس بارش سے سبزہ اگا تو اس نے کسانوں کو خوش کر دیا. سبزہ اگتا ہے، بارش پڑتی ہے، سبزہ اگتا ہے، اور وہ کسانوں کو خوش کر دیتا ہے. کتنی خوشی ہوتی ہے کسان کو، سبزہ اگتا ہے تو. ثم یہیج، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے. فتراہ مصفرا، پھر تم اسے دیکھتے ہو کہ وہ پیلا پڑ جاتا ہے. پہلے ہرا ہوتا ہے، پھر سوکھتا ہے، پھر پیلا پڑ جاتا ہے. ثم یکون حطاما، پھر اسے پاؤں سے روندا جاتا ہے. آپ نے گھاس دیکھی ہے کیسی بارش میں کیسی سبز ہوتی ہے؟ بارش جب پڑتی ہے تو کیسی سبز اور ہری ہوتی ہے. وہ سبز اور ہری ہوتی ہے، اس کے بعد وہ سوکھ جاتی ہے، اس کے بعد وہ پیلی پڑ جاتی ہے. اور جب اس پر لوگ چلنا شروع کرتے ہیں تو وہ کیسی ہو جاتی ہے؟ غائب ہو جاتی ہے، پامال ہو جاتی ہے، پاؤں سے ختم ہو جاتی ہے. اب قرآن کریم دو باتوں کی طرف اشارہ فرماتا ہے. انہوں نے بتا دیا دنیاوی زندگی کے بارے میں 5 چیزوں کا مجموعہ ہے. لعب، لہو، زینت، تکاثر، تفاخر، 5 چیزوں کا مجموعہ ہے. اب بتا، وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت میں عذاب شدید ہے. ومغفرۃ من اللہ ورضوان، اور اللہ کی جانب سے بخشش ہے اور اس کی رضا ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے. بے شک دنیاوی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا. ہاں، جو دنیاوی زندگی میں لگ گئے، لائن میں لگ گئے، لہو میں لگ گئے، زینت میں لگ گئے، تفاخر میں لگ گئے، تکاثر میں لگ گئے، وہ دھوکے میں گئے. جی بے شک وہ دھوکے میں گئے. کیونکہ آخرت میں 2 ہی چیزیں ہیں، یا تو عذاب شدید ہے یا اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا ہے. اب عقل والے کس کو چاہتے ہیں؟ اللہ کی مغفرت چاہتے ہیں، اس کی رضا چاہتے ہیں، یا عذاب شدید چاہتے ہیں؟ قرآن کریم فرماتا ہے الہاکم التکاثر
حتی زرتم المقابر، تکاثر نے، زیادہ طلبی نے، مال کی، اولاد کی تمہیں غافل کر کے رکھ دیا ہے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا، قبروں میں چلے جاتے ہو، اسی طلب میں قبروں میں چلا جاتا ہے انسان، راتوں دن اسے کچھ نہیں پڑا ہے، بیوی بچے رشتہ دار کھانا پینا جاہو حشمت شہرت طلب بات، یہ ساری چیزیں صرف اسی میں. جبکہ ہم دیکھیں کیا شان ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. میں نے آپ کو بولا کہ الہا کے معنی ہے الہا یلہی، الہا کے معنی غافل کر دینا. قرآن کریم کیا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے، غافل نہ کر دے. قرآن کریم نے کیا فرمایا، کیا شان بیان کی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. قرآن کریم نے کیا فرماتا ہے، سورۃ النور کی آیت کریم ہے، سورۃ النور کی آیت کریمہ ہے. قرآن کریم فرماتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا ویزیدہم من فضلہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. سبحان اللہ. تعریف بیان کرتا ہے قرآن کریم. میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ تکاثر نے، تفاخر نے، زینت نے، لعب نے، لہب نے دنیاوی زندگی میں اخروی زندگی سے غافل کر کے رکھ دیا ہے انسان کو. مگر وہ کون لوگ ہیں عظیم کہ جن کی شان اور جن کی تعریف رب بیان فرما رہا ہے. سبحان اللہ. رب اپنے پاک کلام میں فرما رہا ہے رجال، وہ عظیم لوگ ہیں، وہ عظیم مرد ہیں، لا تلہیہم، انہیں غافل نہیں کرتی، لا تلہیہم، انہیں غافل، تجارت ولا بیع، ان کی تجارت، ان کی خرید و فروخت، ان کا بزنس، ان کی دنیاوی زندگی انہیں غافل نہیں کرتی. کائے سے؟ عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے انہیں غافل نہیں کرتی. سبحان اللہ. وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے سے انہیں غافل نہیں کرتی. وإیتاء الزکاۃ، زکات ادا کرنے سے انہیں غافل نہیں کرتی. اور کیسے لوگ ہیں وہ، کیسے عظیم لوگ ہیں، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، وہ اس دن کا خوف رکھتے ہیں دلوں میں جس دن میں تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن میں آنکھیں اور دل پلٹ جائیں گے، الٹ جائیں گے. پلٹ جانے کا کیا مطلب ہے؟ مفسرین نے کئی اقوال بیان کی ہیں. الٹ جائیں گے، پلٹ جائیں گے. ایک تو آپ جو سمجھ رہے ہیں الٹ جائیں گے، پلٹ جائیں گے، اور ایک مفسرین فرماتے ہیں کہ ان کے دل ان کے حلق میں آ جائیں گے، نہ آر ہوں گے نہ پار ہوں گے. اور ایک مفسرین یہ بھی فرماتے ہیں کہ کفار و مشرکین کو اس دن پتہ چلے گا کہ جس دنیاوی زندگی میں وہ ملوث تھے وہ اصل نہیں تھی، اصل اخروی زندگی تھی. اس دن ان کے دل پلٹیں گے، ان کی آنکھیں کھلیں گی کہ اصل تو یہ تھا اور ہم کائے میں لگے ہوئے تھے. دنیاوی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کوئی تھا ہی نہیں. اس نے ہمیں غافل کر کے رکھا تھا، آخرت سے غافل کر دیا تھا، اللہ کی یاد سے غافل کر دیا تھا. حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بازار سے گزرے تو دیکھا کہ اذان کی آواز آئی تو چند لوگوں نے جلدی سے اٹھے، اپنا شٹر گرایا، یعنی اپنی دکان بند کی، اور دوڑتے ہوئے مسجد میں چلے گئے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما صحابی رسول، متبع السنہ، اللہ کے رسول سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ اقتداء اور پیروی کرنے والے، سنتوں کے متلاشی، سنتوں پر عمل کرنے والے. فرماتے ہیں ان کے دیکھنے کے بعد سیدنا عبداللہ ابن عمر نے فرمایا ایسے ہی لوگوں کے بارے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی تجارت اور خرید و فروخت ان کو اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے. سبحان اللہ. ان کو نماز قائم کرنے سے غافل. یہ شان تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی. اذان سنی اور انہوں نے چادر گرا دی، اذان سنی انہوں نے شٹر گرا دیا، اذان سنی انہوں نے اپنی دکان بند کر دی، کاروبار بند کر دی، سیدھے اٹھے مسجد میں چلے. ہماری غفلت یہ ہے کہ ہم صرف اس لیے نہیں رکتے دکان پہ کہ جناب گراہک کاؤنٹر پہ ہے آپ کے، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے نہیں اٹھتے کہ ایسا نہ ہو کہ اٹھنے کے بعد کوئی آ جائے.
کاؤنٹر پہ آدمی کھڑا ہوا ہے، پیسہ آپ لے رہے ہیں، کام آپ دے رہے ہیں، ممکن ہے چلیے آپ ایک عذر تلاش کر سکتے ہیں کہ جناب ہاتھ میں کام تھا آپ کے، آپ کو تھوڑی دیر ہو گئی، آپ کی پہلی رکعت نکل گئی، دوسری رکعت نکل گئی، کیونکہ اس کو پیسے دینا تھے، اس نے مال لے لیا تھا، اس سے آپ کو پیسے ممکن ہے کہ آپ ایک عذر کرتے. نہیں، یہ بھی نہیں، اس سے بھی آگے بڑھ کر کے غفلت یہ ہے کہ اس خوف سے اٹھ کر کے نہیں جاتے نماز کے لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اٹھ کے جاؤ اور کوئی گراہک آ جائے. یہ غفلت ہم پر طاری ہو چکی ہے. میں نے آپ کو عرض کیا سورہ تکاثر کو جب آپ پڑھیں گے تو اللہ کے رسول نے ایسے ہی نہیں ارشاد فرمایا کہ جو سورہ تکاثر سننے کے بعد رو جائے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اور جسے رونا نہ آئے تو وہ رونے کا منہ بنا لے اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا. معمولی بات نہیں ہے. اور 1000 آیتوں کا ثواب سورہ تکاثر کی تلاوت میں رکھا گیا. آپ صرف سورہ تکاثر پڑھو گے تو 1000 آیتوں کا ثواب آپ کو ملے گا. اب دیکھو غافل کر دیا تو دنیا بھی زندگی لعب ہے، لہو ہے، زینت ہے، تفاخر ہے، تکاثر ہے، مال اولاد کی کثرت فخری انداز میں بیان کرنا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. اور یہ سورہ مبارکہ کی جو پہلی آیت ہے کہ تکاثر نے تمہیں غافل کر دیا، مال کی زیادہ طلبی نے تمہیں غافل کر دیا. حتیٰ کہ صرف مال پر ہی فخر نہیں تھا ان کے کفار و مشرکین کے، بلکہ ان کا فخر جو تھا وہ تعداد پر بھی تھا. وہ کنبے اور قبیلوں کی گنتی کرتے تھے، شمار کرتے تھے، مردم شماری کرتے تھے. گنو تمہارے قبیلے میں کتنے لوگ ہیں، ہمارے قبیلے میں کتنے لوگ ہیں. اور جس کے زیادہ ہوتے تھے وہ فخر کرتا تھا. اور آج بھی کہیں نہ کہیں اللہ نہ کرے خدا نہ کرے دلوں میں یہ ہے، میرے پاس مال زیادہ ہے، میرے بچے زیادہ ہیں، میرے بھائی زیادہ ہیں، میری بہنیں زیادہ ہیں، میرا خاندان بڑا ہے، میرے رشتہ دار زیادہ ہیں، میرا تعلق زیادہ ہے، میرے کانٹیکٹ زیادہ ہے، میری بات زیادہ ہے، تھانے میں میری بات زیادہ ہے، کچہری میں میری بات زیادہ ہے، فلاں سے میری بات زیادہ ہے، فلاں سے میری بات زیادہ ہے. میرے سامنے تم کون؟ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں ممبر ہوں، میں پردھان ہوں، میں ایم ایل اے ہوں، میں ایم پی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں چودھری ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں. آج بھی اسی میں لگے ہوئے ہیں لوگ. خدا کی قسم یہ غافل کرنے والی چیزیں ہیں، یہ غافل کرنے والی چیزیں ہیں، یہ مار دینے والی چیزیں ہیں، یہ ہلاک اور تباہ و برباد کر دینے والی چیزیں ہیں. اگر اس تکاثر، اس تفاخر سے اگر ہم باہر نہیں نکلے اور اس دنیا کی زندگی سے ہم باہر نہیں نکلے، مال زیادہ چاہنا، اولاد زیادہ چاہنا کیا مذموم ہے، کیا برا ہے، کیا ناپسندیدہ ہے؟ قرآن کی آیت تو یہی بتا رہی ہے. عبارت کی جو رفتار ہے وہ تو یہی بتا رہی ہے. قرآن کی عبارت کی جو رفتار ہے وہ تو یہی بتا رہی ہے کہ زیادہ طلبی مال کی ہو، اولاد کی ہو، شہرت کی ہو، اس کی ہو، فلاں کی ہو، فلاں کی ہو، زیادہ طلبی ہو، یہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، بری ہے، ہلاک اور برباد کر دینے والی ہے. چاہے مطلقاً ہے جب آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، اللہ کے ذکر سے غافل کر دے، نماز قائم کرنے سے غافل کر دے، زکوٰۃ دینے سے غافل کر دے، روزہ رکھنے سے غافل کر دے. غرض یہ کہ آپ کے نزدیک دو دھارے ہو جائیں، ایک شریعت، ایک طبیعت. آپ طبیعت کو پسند کرنے لگے، شریعت آپ کے نزدیک ناپسندیدہ ہو جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ چیزیں آپ کو ہلاکت، تباہی اور بربادی کے دہانے پر لے جا کر کے کھڑی کر دیں گی. بے شک آپ سمجھ لیں، کوئی زیادہ دیر نہیں. میں انشاءاللہ العزیز آئندہ جمعے کو ایک گفتگو کروں گا، اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ اسے بہت دھیان سے سنیں گے، بہت غور سے سنیں گے. یہ گفتگو میں یہیں ختم کروں گا سورہ تکاثر کے حوالے سے. بس اسی قدر مختصر گفتگو تھی. میں چاہتا ہوں کہ آپ قرآن کے قریب جائیں. میں ہر جمعے کو صرف اس لیے، بس یہی میری کوشش رہتی ہے کہ آپ قرآن کے قریب جائیں. آپ دیکھیں قرآن میں اللہ رب العزت آپ سے کیا فرما رہا ہے، آپ پڑھیں قرآن کو، آپ دیکھیں، آپ اس کے قریب جائیں اور اپنی زندگی کو تلاش کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ چیزیں آپ کی زندگی میں پائی جا رہی ہیں. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعے کو ہم ایک ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور ابھی ہم نے اس ٹاپک پر گفتگو کی بھی ہے، اور بڑا کامیاب اور بڑا شاندار ہمارا پروگرام ہوا ہے. ابھی 26 جنوری کو ہم نے مودی ہوٹل کے اندر ایک پروگرام کیا تھا، ہال کے اندر. کافی اچھا، بہت ہی بہترین پروگرام تھا، مختصر پروگرام تھا، مختصر لوگ تھے، بہت ہی گنتی کے لوگ تھے، لیکن بہت ہی شاندار پروگرام تھا. اور ٹاپک تھا ہمارا جسم اور روح. ٹاپک تھا ہمارا جسم اور روح. انشاءاللہ العزیز آنے والے جمعے کو ہم اس ٹاپک پر گفتگو کریں گے، جسم اور روح. کیا جانتے ہیں آپ جسم کے بارے میں، اور کیا جانتے ہیں آپ روح کے بارے میں، اور کیا حیثیت اور کیا مقام ہے جسم اور روح کی آپ کے نزدیک.
ہماری نظر میں کس کی حیثیت کتنی ہے اور کس کا کیا مقام ہے، جسم کا کیا مقام ہے اور روح کا کیا مقام ہے، جسم کی کیا حیثیت ہے، روح کی کیا حیثیت ہے، جسم اصل ہے کہ روح اصل ہے کیا، مسئلہ ہے کیا دونوں میں، ہمیں یہ دیکھنا ہے انشاءاللہ. اور اسی جسم اور روح سے ہم بڑھ جائیں گے انشاءاللہ العزیز. ایک ہے انسانی زندگی اور ایک ہے اسلامی زندگی، ایک ہے انسانی زندگی اور ایک ہے اسلامی زندگی. انشاءاللہ العزیز ان دو زندگیوں پہ ہم بات کریں گے جسم اور روح کے حوالے سے. اللہ رب العزت قبول فرمائے. آمین ثم آمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.